اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے جنات کی شرارتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کے نزول کا ارادہ فرمایا تو آسمانوں کی سیکیورٹی کو بہت سخت کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا اور ہر سرکش شیطان سے خوب حفاظت کرنے کے لیے۔ وہ عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور انہیں مار بھگانے کے لیے ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک کر لے جائے تو نہایت چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جنات آسمان کی طرف جاتے تھے اور باتیں سن لیا کرتے تھے، کوئی ایک کلمہ ان کے کان میں پڑ جاتا تو 10 اور ملا لیتے۔ اس سے پہلے ان پر ستارے نہیں پھینکے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تو جنات اپنی پرانی جگہوں پر بیٹھے تو ان پر شہاب ثاقب کی ضرب پڑتی، جہاں وہ شہاب ثاقب لگ جاتا وہ حصہ جل جاتا۔ بالآخر جنات نے ابلیس سے شکایت کی۔ ابلیس کہنے لگا، زمین میں ضرور کوئی نیا واقعہ ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے ہر طرف جنات پھیلا دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پہاڑوں کے درمیان عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر شیطان کو بتایا تو شیطان نے کہا، یہی وہ معاملہ ہے جو زمین میں تازہ تازہ پیش آیا ہے۔ کچھ جنات تو خبر دینے کے لیے ابلیس کے پاس گئے، لیکن کچھ ایسے جنات بھی تھے جنہوں نے قرآن سنا اور وہ مسلمان ہوئے۔ تو بات ہو رہی تھی نبوت کے آغاز کی۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ دن میں سچا ہو جاتا۔ اب چونکہ وحی کا وقت آ گیا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہونا ہے تو تھوڑا سا تعارف فرشتوں کا بھی لے لیتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، یعنی نور سے بنے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو حفاظت کا ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو سمجھ بوجھ آ جائے۔ پھر وہ فرشتہ چلا جاتا ہے اور اعمال نامے لے کر 2 فرشتے آ جاتے ہیں جنہیں ہم کرامن کاتبین کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر موت کے وقت وہ دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں اور ملک الموت آ جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ بھی روح لے کر چلا جاتا ہے اور قبر میں سوال جواب کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں، جو کالے چہرے اور نیلی آنکھوں والے ہیں، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے دانت اتنے لمبے ہیں کہ وہ زمین کھودتے ہوئے آئیں گے۔ یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر موت کے بعد تک الگ الگ فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فرشتوں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک ہمارے حلق کی حفاظت کرتا ہے، 2 فرشتے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی شکل و صورت مختلف ہوتی ہے، کچھ فرشتے بہت دہشت ناک بھی ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی، تو جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل حالت میں دیکھا۔ ان کی اصل صورت ایسی ہے کہ جن کے 600 پر ہیں، پروں کا رنگ گہرا سبز ہے، جن میں سے ہر ایک پر پورے افق پر چھایا ہوا ہے اور ہر ایک پر میں سے موتی، زمرد اور یاقوت جیسے جواہرات جڑ رہے ہیں، اور جن کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جب وہ انسان کی شکل میں آتے تھے تو وہ بہت زیادہ سفید لباس میں ہوتے تھے اور ان کے بال بہت زیادہ کالے ہوتے تھے۔ اللہ کے عرش کو جو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے کہ اس فرشتے کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اچانک جبرائیل کے آنے پر پریشان ہوئے اور جبرائیل نے آ کر کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل نے آپ کو زور سے بھینچا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت جواب دینے لگی۔ پھر کہا، اقرا۔ ایسا 3 بار ہوا۔ پھر سورہ الگ کی ابتدائی آیات سکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات لے کر گھبرائے ہوئے اپنے گھر کو آئے اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہو گیا تو سیدہ خدیجہ کے پوچھنے پر انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جو اس وقت بوڑھے ہو گئے تھے اور اپنی بینائی کھو چکے تھے۔ ساری بات سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل فرمایا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگے، جی ہاں، جب بھی کوئی بندہ اس طرح پیغام لاتا ہے جیسے آپ لائے ہیں تو اس سے دشمنی کی گئی ہے۔ اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جلد ہی فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ورقہ بن نوفل کے بارے میں فرمایا کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا ہے، وہ سفید ریشمی لباس میں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ورقہ اکیلے ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آ گئی اور آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خفیہ رکھا اور 3 سال تک چپکے چپکے دعوت دیتے رہے۔ پھر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جو حکم آپ کو ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دیں اور مشرکوں سے بے رخی برتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر اسلام کی دعوت دینے لگے۔ خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے نماز سیکھی۔ ام المومنین کی حیثیت ایک ہمدرد وزیر کی سی تھی۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے، ستاتے اور آپ کی باتیں سننے سے انکار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر گھر آ جاتے، تو یہ حضرت خدیجہ ہی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتی ہیں، آپ کو تسلی دیتی ہیں اور آپ کا حوصلہ بڑھاتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کی جائے تو وہ آپ سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ابو بکر کا لقب صدیق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جبرائیل سے کہا کہ میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، یعنی اس سارے واقعے کو نہیں مانے گی، تو جبرائیل نے کہا کہ ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ ابو بکر بلند اخلاق کے کامیاب تاجر تھے۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اب بات کریں گے چند گراں قدر صحابہ کرام کی جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم نے انہیں دین کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعوت دین کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے، سو انہوں نے کہا کہ علی، اگر تم اسلام پر نہیں آتے تو اس بات کو پوشیدہ رکھو۔ دوسرے دن سیدنا علی آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا علی علم و حکمت کا سمندر تھے، انہیں زہر والے تیر سے شہید کیا گیا تھا۔ سیدنا عثمان کی اگر بات کریں تو ان کا شجرہ نسب 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ عثمان کے علاوہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا خوش نصیب شخص نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، اسی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ وہ بہت حیا والے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اسلام کی راہ میں بے حساب خرچ کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب غنی رہا۔ آپ 12 سال تک خلیفہ رہے اور محاصرے میں انتہائی اذیتناک وقت گزارنے کے بعد انہیں شہید کیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے اور شروع میں ایمان لانے والے چند لوگوں میں شامل تھے۔ یہ ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں بھی شامل ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی اور جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص ہی ہیں۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے تیر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بکھیر دیے اور فرمایا، تیر چلاؤ سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ نبی کا یہ جملہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، سعد جب بھی تجھے پکارے اس کی دعا قبول فرما۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین ملٹری کمانڈر تھے۔ سن 15 ہجری جنگ قادسیہ کی لڑائی میں ایرانی لشکر 2 لاکھ نفری کے ساتھ تھا اور لشکر اسلام صرف 33,000 پر مشتمل تھا۔ 4 دن کی لڑائی کے بعد مسلمان فتح یاب ہوئے۔ آپ 55 ہجری میں انتقال کر گئے۔ سیدنا ارقم بن ابی ارقم یہ 12ویں شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا کسی کافر یا مشرک کو کوئی علم نہیں تھا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف قبیلے میں سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا ارقم کے گھر اکٹھے ہوتے تھے اور اسی لیے ان کے گھر کو دار ارقم کہا جاتا۔ مشرکین یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن قبیلے کے فرد کے گھر میں دین حنیف کی تعلیم کا مرکز بنائیں گے۔ آج کل دار ارقم مسجد الحرام میں سعی کرنے کی جگہ میں شامل ہو گیا ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ یہ کپڑے کے تاجر تھے اور بتاتے ہیں کہ ایک روز بصرہ کے بازار میں کھڑا تھا کہ ایک عیسائی راہب نے چرچ میں سے کہا کہ اہل حرم کا پتہ کرو۔ میں نے بتایا کہ میں اہل حرم میں سے ہوں۔ راہب نے پوچھا کہ کیا احمد کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا کون احمد؟ اس نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر ان کا ظہور ہو گیا تو فوراً ان پر ایمان لے آؤ۔ سیدنا طلحہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ واپس آتے ہی میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ میرے غیر موجودگی میں کوئی نئی بات ہوئی؟ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابو بکر ان کے اس دعوے کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ میں ابو بکر کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے اس شخص کی پیروی اختیار کر لی؟ ابو بکر نے ہاں میں سر ہلایا۔ طلحہ نے تمام واقعہ ابو بکر کو بتایا اور ابو بکر انہیں لے کر نبی کریم کے پاس گئے اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ غزوہ احد میں نبی کریم کی طرف آنے والے تیر کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے روکا۔ جنگ جمل میں آپ شہید ہوئے۔